قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال ہی میں سے ہوگی، اگر نقد رقم موجود نہ ہو تو سونے چاندی میں سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ وعید عذاب سنتے ہی اس نے وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ ہیں۔ امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ یہ خیال کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال گھٹتا ہے نرا ضعف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ احمق نادان انہیں نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، پر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ ان کے چھانٹنے سے یہ نونہال لہلہا کر درخت بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ یہی حساب زکاتی مال کا ہے۔ یعنی آپ نے بڑی عمدہ مثال دی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بعض درخت ہوتے ہیں کہ ان میں فاسد قسم کے جو ہے ٹہنیاں نکل آتی ہیں، تو جب ان ٹہنیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ درخت اچھی طرح پھر اگتا ہے اور بڑھتا ہے اور اس کی اٹھان اچھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بے وقوف آدمی ہوگا وہ تو یہ سمجھے گا کہ اگر اس کو کاٹوں گا تو میرا درخت ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہوش مند عقل مند ہے وہ ان کو کاٹے گا جس سے درخت اور زیادہ خوبصورت ہو کر ابھرے گا۔ تو یہی صورتحال زکوٰۃ کی ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، جب اس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو وہ فاسد ٹہنیاں جو نکلی ہوتی ہیں، جو اس کے اٹھان میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں، تو جب آدمی ان کو کاٹ دیتا ہے ٹہنیوں کو تو وہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ زکوٰۃ سے وہ اس مال میں سے وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو وہ مال اور بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے اور اس کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا وہ اسے تباہ اور برباد کر دے گا۔ اسے بزار اور بیہقی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ تو جو مقدار سونے کی آپ نے بیان کی ہے، آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی دوسرا ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ اسی سونے میں سے 40واں حصہ یعنی 1/40 یا 2.5% زکوٰۃ ادا کرتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے صریح حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو مال سونے، چاندی، نقد یا مال تجارت کی صورت میں آپ کے پاس ہے، ہر اسلامی قمری سال کے اختتام پر اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اس سونے کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں۔ نقد رقم کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نقد رقم کی صورت میں ادائیگی ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہم سونے یا زیور کو اسی شکل میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بدستور آپ پر واجب الادا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی نقد رقم ان برسوں میں فاضل نہیں بچی تو آپ زکوٰۃ کا حساب اس طرح کریں گے کہ مثلاً سونا 100 گرام ہے تو سال کے اختتام پر 2.5 گرام زکوٰۃ
لازم ہوگی، یعنی 2.5 گرام زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اب آئندہ سال 97.5 گرام کی زکوٰۃ آپ کی ذمہ ہوگی۔ اسی طرح سے سال بسال کا حساب کرتے ہوئے اس میں سے جو سونا نکالا جائے گا، جتنا بچے گا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ بچیوں کے لیے زکوٰۃ روک کر بچانا آپ پر یہ شرعاً لازم نہیں ہے، یعنی اگر آپ بچیوں کے لیے سونا رکھیں اور کہیں کہ جی بچیوں کے لیے، تو یہ تو لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جی تم اپنی بچیوں کے لیے جو ہے کوئی سونا جو ہے بچا کر رکھو۔ اب اگر رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو بصورت ادا کرنا ہوگی۔ اگر سونے کی ملکیت آپ کے نام ہے تو زکوٰۃ بھی آپ کی ذمہ ہے، شوہر پر لازم نہیں۔ وہ اس سلسلے میں آپ سے تعاون کریں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ اور خوشگوار عائلی زندگی کا مدار باہمی مروت اور فضل و احسان پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں۔ اور جن بچیوں کے لیے آپ سونا بچا کر رکھنا چاہتی ہیں وہ ان کی بھی اولاد ہے، لیکن جس سونے کی زکوٰۃ دنیا میں ادا نہ کی گئی ہو تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید ہے کہ اسے آگ میں گرم کر کے اس سے داغا جائے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے وہ چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا دیگر مال کی کوئی بھی صورت ہو، نقد رقم کی صورت میں، پلاٹ دکان کی صورت میں، گاڑی یا کسی اور صورت میں موجود ہو، اس کی بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے شدید وعید ہے۔ اور جس کو ایک مومن اپنے لیے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کہ اس مال کے بدلے میں مجھے جہنم کی آگ سے داغا جائے اور شدید ترین سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔